وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے جو بھی رسول آپ سے پہلے بھیجا اے نبی، اس سے ضرور ہم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا، یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ جھوٹے معبود تو کئی ہیں، سچا معبود اللہ ہے۔ خبر بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے۔ خبر یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خبر کا جواب تصدیق سے ہوگا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قبروں پہ جا کے عبادت کرو ان کی، ان کو معبود بناؤ؟ تو کہتے ہیں ہم ان کو برابر نہیں مانتے۔ وہ مقام کے اعتبار سے اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، لیکن عبادت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کر دیا انہوں نے، تو اس طرح سے برابر کر دیا۔ عبادت کا مستحق اللہ ہیں تو یہ بھی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، تو مطلب اللہ کی بھی عبادت کرتے اور ان کی بھی کرتے۔ معبود ہونے کا مقام جو صرف اللہ کے لیے تھا، ان کو بھی دے کے ان کو برابر کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، کارساز بنا رکھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ تو مین ٹارگٹ ان کا کیا تھا؟ کس سے قریب ہونا تھا؟ دیکھ کہ مقصد چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس کا راستہ غلط ہو تو انسان ہلاک ہوتا ہے۔ جہاں مقصد اچھا ہونا ضروری ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں توحید الوہیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں، جن میں توحید الوہیت کی فضیلت و اہمیت سے متعلق آیات و احادیث سامنے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت کے تعلق سے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور پھر اسی پر اسے موت آئے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا بندہ اگر اسی اقرار پر اسے موت آئے تو ایسا انسان جنتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں بس اس کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ موت تک اس پر قائم رہنا، توحید پر جمے رہنا ضروری ہے۔ اگر آدمی کلمہ پڑھ لے اور بعد میں شرک پر مرے تو ایسا انسان اس کلمے سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا موت تک جمنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ثم مات علی ذلک، پھر اسی پر اس کو موت آئے۔ ضروری نہیں کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھے گا تو ہی، حدیث میں آیا کہ اس پر مرے، یعنی اس کلمے پر قائم رہے، شرک نہ کرے، اللہ ہی کو معبود مانے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہو، پھر چاہے مرتے وہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن مرا اسی پر ہے۔ اگر مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے تو اور بھی اچھی بات، لیکن اگر نہیں پڑھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ توحید پر نہیں مرا، وہ توحید پر قائم تھا لیکن پڑھا نہیں اس نے، اچانک موت آئی، کسی وجہ سے ہوش میں نہیں تھا اور موت آ گئی اس کو، ہو سکتا ہے اس طرح سے۔ لیکن توحید پر مرنا انسان کے لیے نجات کا یقینی ذریعہ ہے۔ بلکہ قبر میں بھی انسان سے اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اذا سئل فی القبر، ایک مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آگے سوال کرتے ہیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، سچا معبود نہیں، اور وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہی وہ بات ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کی بنا پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس حدیث کو بھی امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا میں لا الہ الا اللہ پر جمع رہتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں اس سے سوال ہوتا ہے تو دنیا کی اس ثابت قدمی کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی فرشتوں کے سوال کے مقابلے میں جماتا ہے، وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ تو قبر میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قبر میں بھی یہ گواہی ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ قبر میں بھی کام آئے گی۔ پہلا انٹرویو جو ہونے والا ہے، پہلا محاسبہ جو ہونے والا ہے، وہ قبر میں ہوگا۔ زندگی بھر کیا کیا، کس کو رب مانتا تھا، کس کو معبود مانتا تھا؟ اگر زندگی میں یہ توحید پر تھا تو قبر میں اس کا جواب دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے گا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قبر میں بھی کام آئے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، میری امت قبر میں اس کا امتحان لیا جائے گا۔ فان المؤمن اذا وضع في قبره اتاه ملک، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سوال پوچھنے کے لیے فرشتہ آتا ہے۔ فسأله ما كنت تعبد، اس سے پوچھتا ہے کس کی عبادت کرتا تھا، ما كنت تعبد، کس کی عبادت کرتا تھا۔ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله، اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے تو جواب میں کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ قال فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، اسے پوچھا جاتا ان صاحب کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ قال فيقول هو عبد الله ورسوله، وہ کہتا ہے میں، میرے نزدیک وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ قال فما يسأل عن شيء بعدها، کہتے اس کے بعد اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ جو موقع ہے پہلی مرتبہ جب سوال جواب ہوتا ہے دفن کے بعد، اب اس کے بعد صحیح جواب دے دیا کوئی سوال نہیں۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4751، یعنی اس میں کس کی عبادت کرتا تھا پوچھا جائے گا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ زندگی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، بلکہ قیامت کے دن بھی توحید ہی کام آئے گی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ایک عظیم الشان کامیابی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یقول ھذا یوم ینفع الموحدین توحیدہم، آج وہ دن ہے جس دن توحید والوں کو، موحدین کو ان کی توحید کام آئے گی۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ تو آج توحید والوں کو ان کی توحید کام آئے گی، لہذا قیامت کے دن بھی یہ کلمہ توحید کام آئے گی۔ توحید کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ توحید کی یہی اہمیت ہے
اور خصوصاً توحید الوہیت کی، کہ سارے نبی توحید کی اس قسم کو زیادہ جتا کر اس کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جو بھی رسول آپ سے پہلے بھیجا اے نبی، اس سے ضرور ہم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا، یہ وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام نبیوں کی طرف اس بات کا پیغام بھیجا گیا، حقیقی معبود، سچا معبود صرف اللہ ہے۔ جھوٹے معبود تو کئی ہیں، سچا معبود اللہ ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ مطالبہ بھی، خبر بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے۔ خبر یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خبر کا جواب تصدیق سے ہوگا۔ خبر کے بدلے کیا کرنا ہے؟ تصدیق۔ خبر آئی، مانا، یقین کیا، تسلیم کیا، قبول کیا۔ اور حکم ہے فاعبدون، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ تو امر کا جواب تعمیل، خبر کا جواب تصدیق۔ خبر آئی، اس کو تسلیم کرو، دل سے مانو، حقیقی معبود اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے کہا فاعبدون، تو تم میری عبادت کرو۔ تو اب عبادت صرف اللہ کی کرو، عملاً بھی، صرف اعتقاداً نہیں۔ اعتقاد بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدے میں بھی اللہ کو صرف معبود مانے اور عمل میں بھی اللہ ہی کی عبادت کا اہتمام کرے، شرک سے بچے۔ اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25، کلمہ لا الہ الا اللہ میں یا توحید الوہیت یا توحید عبادت میں دو حصے ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے، دو تقاضے ہیں اس کے، یا دو کام کرنے ہیں اس میں، ایک اثبات اور دوسرے نفی۔ موٹے الفاظ میں ایک اقرار، دوسرا انکار، دونوں کو جمع کرنے سے توحید ہوتی ہے۔ صرف انکار کفر ہے اور صرف اقرار میں شرک کا انکار نہیں۔ کیا آدمی کہے اللہ معبود ہے، باقی کا انکار کر رہا کہ نہیں کر رہا کیا معلوم، اور کوئی معبود نہیں ہے تو اس میں اللہ کا بھی انکار آ رہا کیا؟ کلیئرٹی اس میں نہیں ہے۔ کوئی معبود نہیں میں ہو سکتا ہے سب کا انکار کر رہا ہو، اور اللہ معبود ہے میں ہو سکتا ہے باقی کا بھی اقرار کر رہا ہو، لیکن دونوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تب جا کر توحید صحیح ہوتی ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو کوئی معبود نہیں میں انکار ہے، کس کا؟ سب کا ہے نا۔ اس کو یاد رکھنا، گھر کو جانے سے پہلے بھولنا نہیں اور گھر کو جا کے بھی بھولنا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، میں سب کا انکار کرتے کہ نہیں ہم لوگ؟ ہے نا؟ اللہ کا بھی کرتے نا؟ جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو ہم سب کا انکار نہیں کرتے، کس کا انکار کرتے؟ اللہ کے سوا سب کا۔ اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو پھر اللہ کا اقرار اور اثبات کرتے ہیں۔ انکار ہم ان سب کا کر رہے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں۔ لا الہ میں انکار کس کا ہے؟ اللہ کے سوا سب کا ہے۔ الا اللہ میں اقرار ہے اللہ کا۔ تو انکار اور اقرار دونوں جب جمع ہوتا ہے تب جا کر توحید صحیح ہوتی ہے۔ صرف اقرار بھی نہیں اور صرف انکار بھی نہیں، دونوں جمع کرنا، دونوں جمع کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جمع کر کر کے کئی مرتبہ قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ نہیں کہا تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نہیں، اللہ نے کیسے کہا؟ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے، وصیت ہے کہ تم ولا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا کسی اور کی۔ تو اس میں ہاں کس کے لیے ہے اور نہ کس کے لیے ہے؟ باقی سب کے لیے۔
سب کے لیے نہیں، باقی سب کے لیے، ہاں اللہ کے لیے ہے اور نہ باقی سب کے لیے. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. تو النفی عدم محض والاثبات لا يمنع المشارکہ. علماء کہتے ہیں انکار تو بس انکار ہی ہے، سب کا انکار ہو جا رہا ہو، اور اقرار اس میں مشارکت کی نفی نہیں ہے. دونوں جب جمع کیا جاتا ہے، اقرار اور انکار، تب جا کے توحید بنتی ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، سب کا اللہ کے سوا کا انکار اور اللہ کا اقرار، یہ دونوں ہونا ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن پھر بابا کے در پہ جا کے سجدے ہیں، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، کندوری ہے، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں. تو یہاں اللہ کو معبود مان رہا ہوں، لیکن وہاں بھی عبادت کر رہا ہے. انکار ان کا سب کا ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. جیسے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دو چیزیں اللہ نے جمع کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ سورہ نساء آیت نمبر 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو. یہ اقرار ہے کہ انکار ہے؟ اقرار ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. تو اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا. تو ہاں بھی ہے نہ بھی ہے، ایک کام کرنا ہے، ایک کام نہیں کرنا ہے. عبادت اللہ کی کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. یہ دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے اس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 82. دو کام دو وعدے، دو کام کرو، دو وعدے تمہارے لیے ہیں. دو کام کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے، ایک کام. دوسرا کام کیا ہے؟ ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا. ظلم واقعی اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. تو ایمان لائیں، خالی اتنا کر کے پاس ہوں گے؟ نہیں. ایسا ایمان کہ جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی. تو آج ایک مسلمان کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے، بھائی تو اللہ کو مانتا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے گا تو ایمان فائدہ دے گا نہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. دو وعدے. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت اور آخرت میں بھی جہنم سے حفاظت. وہم مہتدون، اللہ کے نزدیک یہ لوگ کیسے ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ جب تک کہ آدمی شرک سے نہیں بچتا، ایمان لاتا نہیں، تب تک کہ اللہ کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. بہت نماز پڑھتا، روزے رکھتا، تلاوت کرتا، تہجد پڑھتا، حج کو جاتا ہر سال، لیکن شرک کرتا ہے، ہدایت یافتہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، شرک کو ملنے نہیں دیا، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے. معلوم ہے کہ توحید کے بغیر ہدایت کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت نازل ہوئی شق ذلك علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پر یہ چیز بڑی دشوار گزری. قالوا اینا لم یظلم نفسہ، کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو؟ یعنی انسان کا غلطی کرنا، گناہ کرنا، زیادتی ہے اپنے خلاف، اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کیا گویا کہ اس نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، آپ نے کہا ویسا نہیں ہے جیسا تم گمان کر رہے ہو، جیسا تم سمجھ رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ،
یہاں مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تم جو سمجھ رہے ہو ظلم، اپنے اوپر ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے کہا تھا انسان کچھ بھی اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھے تو کیا کیا اس نے؟ زیادتی کر دی۔ یہ وہ زیادتی نہیں ہے، یہ اللہ کے باب میں زیادتی ہے، اپنے اوپر نہیں، اللہ کے معاملے میں ظلم ہے یہ۔ تو کہا کہ وہ نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اللہ کے باب میں ظلم۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا انما ہوا الشرک، انما ہوا الشرک، یہاں مراد شرک ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ۔ تو کہا کہ یہ مراد اس سے شرک ہے کہ اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو معلوم ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان لانا، شرک سے بچنا، ایمان لانا، شرک سے بچنا۔ یہاں آپ دیکھیے ایک بات ضمناً، صحابہ کو نہیں سمجھے آیت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مطالعے پر اعتماد نہ کرے، بہت اسٹڈی کرتا ہی خود سے، سیلف اسٹڈی، اپنے ذاتی مطالعے پر آدمی اعتماد نہ کرے مطالعہ اچھی بات ہے، لیکن علماء کی رہنمائی میں، ورنہ عربی سیکھا ورڈ ٹو ورڈ، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی کہ صحابہ کو، تو آیت سمجھی ان کو، آپ نے کہا ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے، تو صحابہ کو نہیں سمجھا، پھر آپ نے سمجھایا ان کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات پر ظلم انسان کا کرنا نہیں، اللہ کے باب میں ظلم کرنا یعنی شرک ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان علماء سے آزاد ہو کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یوٹیوب سے جڑ جاتا، ہاں سبسکرائب کرتا، بیل آئیکن بھی دباتا، لائک بھی کرتا۔ آج کل بہت سارے نٹکھٹ لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر، سبسکرائب کیجئے، لائک بٹن دبائیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے، تاکہ جیسے ہی ہمارے پاس سے ویڈیو نکلے آپ کے ساتھ آپ کے موبائل میں خطرے کی گھنٹی بجے۔ علماء سے جڑے رہیے، کچھ نہیں سمجھا علماء کو پوچھنا، چھوٹے ہوتے کیا نہیں ہوتے، پوچھنا چاہیے، ارے کہاں ان کو نہیں پوچھنا علماء سے۔ جو آدمی علماء سے آزاد ہو جائے اس کے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہے، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو نوجوانوں کو بہکا کر غلط تنظیموں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا ٹارگٹ کس کو کرتے؟ علماء۔ کچھ کام کی نہیں علماء، پہلا کام یہ کرتے، پہلا کام یہ کریں گے، علماء کچھ کام کی نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے، آپ لکھ کے رکھیے اس کو، غلط نکلا تو فون کرنا میرے کو۔ پہلا کام علماء، اس دور میں علماء صحیح نہیں، چھپاتے، بکے ہوئے ہیں، ڈرپوک ہیں، معلومات نہیں ہے، یہی ہے اور کیا ہے، چھپاتے، بکے ہوئے ہیں، ان کو خود ہی معلوم نہیں کیا کرنے کا، طہارت پیشاب پاخانے میں لگے ہوئے سب، اور کیا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایسا ہو بھی سکتا ہے علماء میں سے جو فارغ اب بھی ہوا، بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ابھی وہ نکاح کی تیاری میں ہے، جاب کیا کروں اس کی تیاری میں، سارے ایسے، سبھی جو علماء ایسے ہو گئے۔ اللہ نے تجھ کو چنا، علماء کو نہیں چنا، تجھ کو چنا اللہ۔ علماء سے ورغلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلا خارجی، اس نے سب سے پہلے اعتراض کس پہ کیا؟ اے محمد عدل و انصاف کیجئے، یہ تقسیم انصاف کی تقسیم نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا یہ خوارج کی علامات میں سے ہے کہ صراحتاً علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا، یہ اچھی علامت نہیں۔ ڈائریکٹ ہم ہر ایک کو خارجی نہیں بولیں گے، ہو سکتا ہے کسی کا اعتراض کسی عالم پر کسی وجہ سے ہو، لیکن یہ خارجی نہیں ہو جاتا، لیکن یہ علامات میں سے اچھا نہیں ہے۔ علی الاطلاق سارے علماء سے بدظن کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور آپ کو ایسے لوگوں میں چیز ملے گی۔ صحابہ کس کے پاس آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ہر دور میں انبیاء کے وارث ہوں گے، ان کے پاس آ کے آدمی اپنے علم کی اصلاح کرے، غلط فہمیوں کو دور کرے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اب دیکھیے اثبات اور نفی، جہاں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ شیخ نے جیسے شروع میں آیت بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَهُوَ كُلُّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ابن کثیر سے بھی پرانے ہیں، کہتے ہیں کہ طاغوت وَهُوَ كُلُّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو بھی معبود لوگ بنا رکھے ہیں لوگوں نے، یہ سب مراد ہیں اس سے۔ تفسیر بغوی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا اور اس میں بتایا کہ یہاں مراد عبادت ہے، کہا بچنے سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، لہم البشری، خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 17، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہیں اور اللہ کی طرف پلٹے لوٹے، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی کام کتنے کرنے ہیں؟ کتنے کرنے ہیں؟ 2۔ 1 اللہ کی عبادت کرنا، 2 غیر اللہ کی عبادت سے بچنا، اللہ کا اقرار کرنا معبود ہونے کا، اور انکار کرنا کس کا؟ سب کا، اللہ کے علاوہ باقی سب کا۔ ہو سکتا ہے وہ نبی ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بول رہے نہیں مانتے ہم ان کو، ہاں ایسا بولنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرنا چاہیے، انکار کرنا چاہیے؟ اقرار بھی کرنا اور مانتے بھی نہیں بھی مانتے، ہے نا؟ ہاں، معبود نہیں مانتے، بیٹا نہیں مانتے، لیکن بندہ مانتے اور رسول مانتے، ہے نا؟ اقرار جو وہ ہیں اس کا کیا جائے گا، انکار جو وہ نہیں ہے اس کا کیا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، خوشخبری انہی کے لیے۔ تو ایک بہت اہم چیز یہاں یاد رکھنا چاہیے، بعض لوگ اللہ کو بولتے ہم تو کرتے نا عبادت اللہ کی، لیکن تو غیر اللہ کی بھی تو کر رہا نا، تو جب تک کہ اس کا انکار نہیں کرے گا تیری توحید صحیح نہیں ہوگی۔ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں لیکن درگاہوں پہ سجدے کو میں نہیں مانتا، وہاں دعاؤں کو نہیں مانتا میں، تو جب تک کہ یہ نہ کرے، ان کو معبود نہیں مانتا میں، تب تک کہ اس کی توحید صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ مشرکین کا شرک یہی تھا۔ عرب کے مشرکین اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، اللہ کو سب سے بڑا ماننے والے تھے، نہیں؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مشرکین کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ایسوں کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ اگر ان کی عبادت نہیں کریں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ان کی عبادت کی تو کچھ بھلا نہیں کر سکتے تمہارا۔ بھئی اہل حدیث درگاہوں پہ نہیں جاتے، کیا ہو گئے؟ بھسم ہو گئے؟ کیا ہوا؟ چل رہے نا، کھا رہے پی رہے، سب کچھ اچھا، اجتماع کر رہے، شادیاں کر رہے، سب کچھ تو کر رہے، تو کیا ہو رہا ان کا؟ درگاہ پہ نہیں گئے تو ایسا ہوتا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بھی درگاہ پہ نہیں جا رہے۔ اللہ والوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کے برابر ان کو نہیں کرتے۔ صالحین کو ماننا چاہیے، اکرام احترام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے برابر کرنا نہیں۔ ہم نبی کو نہیں کرتے تو اللہ والوں کو کیسے کریں گے؟ اور ہمارے نبی نے منع کیا، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ منع کر دیا اس سے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز میں نہیں۔ تو کہا کہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ اور کیا بولتے ہیں؟ ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کیوں کرتے ان کی عبادت؟
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو ہمارے جو یہ معبود جن کو مانتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ مالک کی ہے، بادشاہ کی ہے، کس کی ہے؟ کس کے پاس سفارش کرتے ہیں؟ تو اللہ کو مانتے تھے اتنا تو پکا ہو گیا. اور اللہ کو بڑا مانتے تھے، چھوٹا مانتے تھے یا برابر مانتے تھے؟ معبودوں کو کیا مانتے تھے؟ اللہ سے بڑا نہیں. سفارش ذرا معاف کرو نا اس کو، تو کیا کر رہے ہیں؟ سفارشی ہی ہے، اللہ کے برابر بھی نہیں. مت جاؤ اللہ کے پاس ہم کرتے بولتے تھے ایسا نہیں. وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، نہ صرف مانتے تھے بلکہ اپنے سارے معبودوں سے بڑا اللہ کو مانتے تھے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے نبی آپ کہیے ان سے، کیا تم اللہ کو ایک ایسی چیز بتا رہے ہو جس کا وجود اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ کہاں سے لائے؟ ہے نہیں ہے ایسا. اللہ نہیں جانتا کہ ایسا کچھ ہے. جو اللہ نہیں جانتا اس کا وجود ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کے علم میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کچھ ہو ایسا، یعنی اس کا وجود نہیں ہے. یعنی ایسی سفارش، ایسے سفارشی کہ جن کی عبادت کی جائے تاکہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں، ایسا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے، آفیشیلی نہیں ہے، تم نے بنا کے رکھا ہے ایسا. اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس شرک سے جس میں یہ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا؟ کسی کو سفارشی بنا کے عبادتی اعمال ان کے ساتھ کرنا، اس کو اللہ نے کہا یہ شرک ہے. آج مسلمانوں میں کیا ہو رہا نا، در پہ بابا کے جاؤ اور وہاں ناڑے باندھ رہا، بابا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہاں گھر میں ایک چاند سا بچہ دے دو. بعض اوقات تو انہی سے مانگ رہا. اور کچھ ہیں بابا دے دو یا دلا دو. پیڑ کو دھاگے باندھ رہے ہیں، پھر چارجنگ کے لیے کڑے رکھ رہے ہیں وہاں پہ، رات بھر پھول رکھ رہے اس میں، پانی رکھ رہے اس میں، یا جو اگربتی لگی ہوئی ہے جھاڑ کے ختم ہو جا رہی ہے اس کی اودی لے رہے، یہاں لگا رہے، یہاں لگا رہے، پانی میں ڈال کے پی رہے اس کو، پھول ڈال رہے اس میں پی رہے اس کو. بعض علاقوں میں قبر دھوری جا رہی ہے اور دھویا ہوا پانی لے رہے اس کو گھر میں لا کے چھڑک رہے. سب کیا ہوگا؟ گھر ایک دم اور روشن ہو جائے گا ایک دم. لیکن ایک بھی نمازی نہیں بن رہا گھر میں. دیکھیے، تو یہ ساری چیزیں ہیں سفارشی مانتے ہوئے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک یہ نہیں کہ اللہ کے بعد ہم برابر تھوڑی مانتے ان کو. اللہ کے بولتے ہیں نا بعض لوگ، شرک یہ ہے کہ اللہ کے برابر ماننا. ہم برابر نہیں مانتے، بڑا اللہ کو مانتے ہیں ہم لوگ. ان کو سفارشی مانتے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اللہ تک لے جاتے ہیں ہم کو. ہم کیوں، تم لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ بولے ہم لوگ پاپی ہیں نا، بہت ہم لوگ بہت پاپی ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ڈائریکٹ ہم نہیں جا سکتے اللہ تک. تو یہ نیک بندے تھے اللہ کے، ان کے تھرو ہم جاتے ہیں، یہ ہم کو لے جاتے ہیں. اور ہم نہیں بھی گئے تو ہمارا کام یہ کرتے ہیں، ہم کو بچائیں گے قیامت کے دن، اور قبر میں بھی منکر نکیر کو مار کے بھگائیں گے. ہے نا، قصے بنا کے رکھے لوگوں نے، مذاق بنا کے رکھ دیا دین کا. جا کے دیکھا کون ہو؟ معلوم کیسے پڑا بھائی؟ نہ وہ آ کے بتایا، نہ مردہ آ کے بتایا. تو بتایا کون؟ منکر نکیر کون بتایا تم کو؟ تو یہ ایسے قصوں کے وہ بیچ میں سے وہ یہی کٹ رہتا اس کا. نیٹ ورک کے باہر کی چیزیں رہتی سب. جھوٹ گھڑ کے عقیدے کو خراب کرنا ڈبل پرابلم ہے. تو ان کے ہاں جو شرک پایا جاتا تھا وہ شرک توسل تھا، ایسا شرک جو وسیلے والا شرک. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قبروں پہ جا کے عبادت کرو ان کی، ان کو معبود بناؤ. تو کہتے ہیں ہم ان کو برابر نہیں مانتے. دیکھیے یاد رکھیے،
اس کو جو بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے. وہ مقام کے اعتبار سے اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، لیکن عبادت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کر دیا انہوں نے، تو اس طرح سے برابر کر دیا. عبادت کا مستحق اللہ ہیں تو یہ بھی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، تو مطلب اللہ کی بھی عبادت کرتے اور ان کی بھی کرتے. معبود ہونے کا مقام جو صرف اللہ کے لیے تھا ان کو بھی دے کے ان کو برابر کر دیا. لیکن مقام کے اعتبار سے اللہ کے برابر مانتے تھے ان کو نہیں، یہ سفارشی ہے. تو برابر نہیں مانتے ہوئے معبود بنا دیا تو برابر کر دیا. اس کو یاد رکھیے. وہ اللہ کو بڑا ہی مانتے تھے، لیکن ان کو معبود بنانے سے انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے برابر کر دیا. ان کو عبادت کا استحقاق ان کو دے کر برابر کیا ہے، نہ کہ مقام اللہ کے برابر مانا انہوں نے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، کارساز بنا رکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. تو مین ٹارگٹ ان کا کیا تھا؟ کس سے قریب ہونا تھا؟ دیکھیے، یعنی عرب کے مشرکین کا مقصد یہ تھا. کتنا پیارا مقصد ہے، اچھا مقصد ہے کہ نہیں؟ غلط ہے اس میں کچھ؟ کوئی ہے اس میں جو بولے غلط ہے؟ مقصد کیا تھا ان کا؟ تو یہ کیا غلط ہے اس میں؟ پھر اگر اس اچھے مقصد کے لیے وہ بزرگوں کے تھرو جاتے تھے ان کی عبادت کر کے، تو غلط کیا ہے اس میں؟ نہیں ہے نا غلط؟ کچھ لوگ بولے بہت تھک گئے صبح سے بیٹھے ہوئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس کا راستہ غلط ہو تو انسان ہلاک ہوتا ہے. جہاں مقصد اچھا ہونا ضروری ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اچھے مقاصد غلط وسائل کے ذریعے سے آدمی کے لیے نجات کا راستہ نہیں بن جاتے ہیں. مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے اور مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح. ان کا مقصد بہت اچھا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں نا اللہ راضی ہو ہم سے. نہیں، لیکن جو راستہ تم چل رہے ہو وہ غلط ہے. تو وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں. یہی پرابلم ہے. آگے کی بات بعد میں. پرابلم کہاں آ گیا؟ ان کی عبادت کیسے کر رہے تم لوگ؟ عبادت کے لائق یہ لوگ ہیں نہیں ہے. عزت احترام اپنی جگہ ہے اللہ والوں کا، لیکن عبادت ان کی نہیں کر سکتے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. یعنی وہ ان کو سفارشی مانتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوں. وہ ہونا اللہ کے قریب چاہتے تھے، لیکن ان کو سفارشی بناتے تھے. لیکن ان کو سفارشی بنانے کے لیے ان کو خوش کرنا پڑے گا. کیسے؟ وہ اعمال جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ ان کے لیے کرتے تھے. ان کی قبروں پر جا کر، بتوں کے سامنے جا کے جانور ذبح کرتے تھے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے عبادتی اعمال ان کے لیے کرتے تھے. یہ شرک ہے، چاہے مقصد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. تو یہ مشرکین کا شرک تھا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے، لیکن وہ کچھ اعمال جو عبادتی اعمال ہیں اپنے معبودوں کے لیے کرتے تھے. اس وجہ سے وہ مردود قرار پائے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ان کو کہا گیا. کیوں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. ان کو کافر کہا گیا، مومن نہیں کہا گیا ان کو، کیونکہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے آج امت میں یا انسانیت میں کیسے شرک آ سکتا ہے اور توحید الوہیت کیسے برباد ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1، صالحین کی تعظیم میں غلو، اللہ کے نیک بندوں کی کے احترام میں حدیں پار کر جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری تعریف میں ایسے آگے مت بڑھ جاؤ جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کی، ابن مریم کی تعریف میں نصارہ آگے بڑھ گئے، حدیں پار کر دیں. کیا بنا دیا ان کو؟ اللہ کے بندے سے بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، تین میں کا تیسرا، معبود بنا دیا ان کو. آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یاد رکھو. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جب تم میرے بارے میں کہو، میری تعریف کرو تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اس سے بڑھ کے تعریف کیا ہوگی؟ انفرادی معاملے میں اللہ کی بندگی کمال درجے میں اس کا حق ادا کرنے والے بندے، اسی لیے تو پیدا کیا اللہ نے. اور امت اور انسانیت کے تعلق سے آپ کی ذمہ داری رسالت کی کمال درجے میں اس کو ادا کر دیا. تو عبادت بھی اور رسالت بھی اس طرح میری تعریف کرو. تمہاری تعریف اس کے باہر نہیں جانا چاہیے کہ رسول سے گھٹاؤ بھی مت اور بندے سے بڑھاؤ بھی مت، ایسی تعریف ہونا چاہیے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر قبر پرستی، اللہ کی عبادت میں شرک کی صورت کیا ہے؟ قبر پرستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں کہا. کیا کہا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. صنم کہتے ہیں ایسے ڈھانچے کو جو جاندار کا ہو اور اس کی عبادت کی جائے، جیسے گھوڑا، گھوڑے پیر گھوڑوں کی عبادت کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں تصویریں لگی رہتی ہے، چہرہ عورت کا، چھتری اس پہ لگی ہوئی ہے، گھوڑا ہے. یہ کون سا گھوڑا ہے؟ حضرت حسین کا گھوڑا ہے. عورت کا چہرہ گھوڑے کو رہتا، ایسا کیسا گھوڑا یہ؟ وہ بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے قوالی کی. کیا ہے؟ یعنی امیجنیشن دیکھیے نا، وہ آرٹسٹ کی بھی امیجنیشن کیسی ہے. کیا ہے یہ فضولیات؟ جانوروں کی تک کے لوگ عبادت کرنے لگ گئے. یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف دیا، جانوروں کی عبادت کرنے لگ گئی. تو قبر پرستی تو ایسی چیز جو جاندار کی شکل پر ہو، چاہے تصورات بھی کیوں نہ ہو، وہ صنم ہے. اور ایسی چیز جو بے جان ڈھانچہ ہو، جاندار کی صورت پر نہ ہو، اسے وثن کہتے ہیں. جیسے پیڑ یا کوئی پتھر یا اسی طرح سے صلیب یا قبر. اے اللہ میری قبر کو وثن بننے مت دینا. آپ نے اپنی قبر کے بارے میں بتایا کہ اس کو وثن بننے مت دینا. تو آپ دیکھیے معلوم ہوا کہ قبر پرستی کا خوف اس امت کے لیے بھی ہے. قبر پرستی کا خوف اس امت کے لیے ہے. آپ نے اپنی قبر کے بارے میں خوف کا اظہار کیا. باقی آپ دیکھیے دوسری قبریں. آج مسلمان کتنی قبروں کو پوجنے لگ گیا کہ اللہ میری قبر کو وثن بننے نہ دینا کہ اس کی عبادت کی جائے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے شرک کی صورتیں جو توحید الوہیت میں شرک ہے، اس کو خراب کرنے والی چیز ہے، وہ ہے اللہ کے سوا دوسروں سے دعا کرنا. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6. آیت کو غور سے سنیں آپ. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے سے دعا کرے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا کو پکار کو سن نہیں سکتا، اور بلکہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. جب لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے. یہ بے جان چیزوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ قیامت تک پکار سن نہیں سکتے، غافل ہیں. اور قیامت کے دن جمع ہوں گے، پتھر جمع ہوں گے، پیڑ جمع ہوں گے. کس کو جمع کیا جائے گا؟ انسانوں کو. تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے. تو یہاں پر
ایسوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو حشر میں جمع کیا جائے گا، اللہ کے بندے، اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے شروعات ہوئی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے، اور آخر آیت ختم ہو رہی ہے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ دعا کی، اور اینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ عبادت کا انکار کر دیں گے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ اب قبر پہ جا کے کر رہا ہے یا دور سے یا علی مشکل کشا بول رہا، نعوذ باللہ، یا غوث المدد بول رہا نا، کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ والوں سے دعا کر رہا ہے۔ تو دعا کرنا کیا ہے؟ عجیب بات کیا ہے، اس کو پوچھے کیوں ایسا، اللہ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ بولے ان کے تھرو جاتی دعا ہماری۔ اچھا، اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں حرام ان کا نام تھا، مشرکین نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو لے گئے، قتل کیا ان کو۔ انہوں نے دعا کی اللہ سے، کیا دعا کی؟ اے اللہ اپنے نبی کو اس بات کی خبر دے دے کہ ہم کو دھوکے سے قتل کیا گیا اور ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ خبر کس کو پہنچا؟ یعنی صحابہ کا عقیدہ تھا ڈائریکٹ نبی کو نہیں پکارتے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے، اللہ نبی کو بتاتا۔ ابھی کیا ہو گیا؟ الٹا، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتے، بابا کو پکارتے، بابا اللہ کو بتاتے۔ کمیونیکیشن ہی بگڑ گیا بالکل، ہاں چینل ہی خراب ہو گیا پورا، کہ اللہ سے دعا کر اللہ پہنچائے، یا ان سے دعا کرے اللہ تک پہنچاؤ، یعنی اللہ تک پہنچانا پڑتا۔ اچھا تمہاری دعائیں نہیں پہنچتی اللہ تک، اور گناہ اللہ کو معلوم ہے دعا تم گناہ کر رہے، لیکن دعا کر رہے نہیں معلوم اللہ کو۔ سوچیے، یعنی گناہ سب اللہ کو معلوم ہے اس کے، لیکن جتنے نیک کام کر رہا اللہ کو پکار رہا نہیں پہنچتا ہو، لیکن گناہ کر رہا برابر پہنچتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط بات بولے برابر پہنچتا، اللہ کی تعریف کرے دعا کرے نہیں پہنچتا۔ کیسے نہیں پہنچتا؟ کون بولا تجھ کو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی پکارے، صبح پکارے، دوپہر پکارے، شام پکارے، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، اجالے میں، مجمع میں، تنہائی میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، کیسے بھی حالات ہوں۔ لیکن یہ بولا نہیں سنتا اللہ تعالیٰ، کتنی جھوٹی بات ہے، اللہ پر تہمت نہیں ہے یہ۔ اور بابا برابر سنتے، کون بولا؟ بابا بولے، کون بولا تجھ کو کہ وہ سنتے؟ اللہ فرما رہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جب دفن کرتے نیک بندے کو تو کیا فرشتے بولتے اس کو؟ نم کَنَوْمَةِ الْعَرُوس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ سنتا کی گارنٹی؟ بولے نہیں وہ زندہ ہے کر کے ہم پکارتے، ہو زندہ ہے، جو سویا ہوا رہتا وہ کیا رہتا؟ مرے ہوا رہتا۔ آدمی بولتا ہے کب سے فون کر رہا اٹھا رہا نہیں، بولے میں سنا نہیں، تو زندہ تھا کیسے نہیں سنا؟ تو سویا ہوا تھا میں، تو سویا ہوا زندہ رہ کے بھی سنتا نہیں سنتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ قیامت کے دن بولیں گے کب بولے تھے ہم پکارو ہم کو؟ بابا میں پکارتا تھا تم کو یاد ہے؟ میں نہیں معلوم، اور میں کب بولا تھا؟ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ جو غیر اللہ سے دعا کرنا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے؟ نہیں۔ حضرت حمزہ کو پکارتے تھے، عورتیں حضرت خدیجہ کو پکارتی تھیں، تو آج کیوں پکار رہے؟ آج امت میں شرک کتنے لوگوں میں، گھروں میں، فیملیز میں بھر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر ایک اور صورت ہے سجدہ تعظیمی کی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا اس امت میں حرام ہے، اور شرک کی صورتوں میں سے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے منع کر دیا اس کو، نہیں، اللہ کی طرف سے منع ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند، تو تم نہ چاند کو، سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو کرو،
بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو. اللہ کے بندے نہیں تو جس کو چاہے کرو. اللہ کے اگر بندے اپنے آپ کو مانتے ہو, اللہ کی عبادت گزار ہو, تو اللہ ہی کو سجدہ کرو. معلوم ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے, شام سے واپس لوٹے, شام سے مطلب شام ملک شام سے, سیریا, واپس لوٹے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا معاذ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا ان لوگوں کو, وہ اپنے بڑوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں, تو ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہم بھی آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا لا تفعلوا, لا تفعلوا, مت کرو ایسا, مت کرو ایسا. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله, اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر ایسا ہوتا تو حکم دیتا. غیر اللہ کو سجدہ اسلام میں نہیں ہے, نہ عبادتی نہ تعظیمی, دونوں بھی حرام ہیں. تو آج آپ دیکھیے قبروں پہ جا کے کیا کر رہا ہے آدمی, سجدہ کر رہا, بابا کو سجدہ کر رہا, اور بول رہا کیا ہے, یہ کیا ہے, تعظیمی سجدہ ہے. حضرت معاذ بن جبل کیا معبود مان کے سجدہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ ہمارے معبود بول کے سجدہ کیے؟ نہیں. کون سا سجدہ کر رہے تھے وہ؟ تعظیم والا. آپ نے منع کیے کہ نہیں کیے؟ فلا تفعلوا, ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, مت کرو ایسا. اور یہ بابا کی قبر پر جا کر سجدہ کر رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ بھی شرک کی شکل ہے. اسی طرح سے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا, بابا کے نام کی کندوری, پہنچو تم بھی. لوگ دعوت دیتے ہیں, درگاہ پہ جائیں گے, وہاں جانور ذبح کریں گے بزرگ کی خوشی کے لیے. اللہ کے نام سے ذبح کریں لیکن غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے, قبر والوں کو خوش کرنے کے لیے, شرک ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھ اپنے رب کے لیے, قربانی بھی رب کے لیے کر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر. نام اللہ کا لے رہا ہے لیکن خوش بابا کو کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ بھی کیا ہے, شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہیے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں پڑھ سکتے, اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے, قربانی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. فصل لربک وانحر, نماز پڑھیے اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے, اور قربانی بھی اللہ کے لیے کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ذبح کرے. یہاں نام کی بات نہیں آ رہی, اللہ کا نام لے رہے کہ نہیں لے رہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے, کسی اور کی رضا کے لیے ذبح کریں, تو یہ کیا ہے, بطور تعبد. اگر ان کے لیے ذبح کر رہا ہے تو یہ کیا ہے, شرک ہے یہ. اور لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ شکلیں ہیں. اور نظر بھی ہے, مثلا میں بابا کے نام کی نظر مانا ہوں, بال نہیں کاٹوں گا 2 سال تک, کڑا پہنوں گا زندگی بھر, چوٹی باندھوں گا, یہ فلانی چیز کروں گا. تو اس طرح کی عورتیں نظر مانتی ہیں کہ بابا اگر لڑکا دیا سونے جیسا, ہاں بچہ دیا ہم کو, تو کیا کریں گے, ہر سال حاضر ہوں گے اور یہاں دوپٹہ باندھیں گے. رشتہ بچی کا ہوا تو, لڑکا ہوا تو یہ کریں گے, لڑکی ہوئی تو یہ کریں گے, انگوٹھی باندھے بھی وہاں پہ, یا نظر نیاز کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کرنا شرک ہے. کیونکہ عبادت کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا, ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے, جس سے راضی ہوتا ہے, یا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے, جو اللہ کے لیے ہے, وہ غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہو گیا, اس کی عبادت کرنا ہوا. اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہوا. نظر عبادت ہے, ذبح عبادت ہے, دعا عبادت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, عبادات میں سے ہیں. سجدہ عبادت ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کرنا کیا ہوا, شرک. اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید کا اہتمام کرنے کی توفیق دے, اور شرک کی تمام صورتوں سے ہم سب کو بچنے والا بنائیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ عبادت کیا ہے,
توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی یا توحید کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے ضمناً کئی اور باتیں بھی دیکھی کہ اس میں اثبات اور نفی دونوں ہونا چاہیے. خالی اللہ کو مانتے چلے گا نہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار بھی ضروری ہے، ان کے معبود ہونے کا انکار ضروری ہے، چاہے وہ رسول ہوں. ان کی رسالت کا اقرار ہوگا لیکن معبود ہونے کا انکار ہوگا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ شرک کی بعض شکلیں آج بھی امت میں پائی جاتی ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو اس سے بچانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور توحید پر جینے کی اور توحید پر مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اہل علم سے جڑے رہنے کی توفیق دے، دینی مجالس میں آنے والا بنائیں اور مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.